اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں جتنی جنگیں دشمنان اسلام سے لڑی گئی اور ہر جنگ میں جیت اور کامیابی فتح کا سہرا مولا امیر المومنین کے سر سجا ہے۔ تاریخ اسلام میں صرف ایک جنگ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایسی ہے جس میں مولا امیر المومنین نے شرکت نہیں کی، جس جنگ کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ سن 9 ہجری میں واقع ہوئی اور رسول اللہ کو مدینے میں خبر ہوئی کہ رومن حکومت کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر مکے یا مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ پہلی جنگ ہے جس جنگ میں امیر المومنین نے شرکت نہیں کی ہے۔ رسول اللہ نے حکم خدا کے ذریعے سے مولا امیر المومنین کو مدینے میں رکھا، اس لیے کہ سفر طویل تھا، آنے جانے میں وقت لگتا، مہینے لگتے، اور اس دوران منافقین مدینے کی پرامن ہوا کو خراب کر سکتے تھے۔ اس لیے مدینے کی حفاظت کے لیے رسول اللہ نے مولائے کائنات کو مدینے میں معین کیا اور 30,000 کا لشکر لے کر دشمنان اسلام کے مقابلے میں چل پڑے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نے علی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، جبکہ ہر جنگ میں علی رسول اللہ کے ساتھ ہوتے اور علی ہر جنگ میں پیش ہوتے، لیکن اس جنگ میں علی ساتھ نہیں۔ اچھا، جب یہ سوال لوگوں کے مولائے کائنات نے سنے تو مولائے کائنات نے خود رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے مدینے میں چھوڑ رہے ہیں، آپ مجھے اس جنگ میں ساتھ لے نہیں جا رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور اس حدیث کو حدیث منزلت کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، تمہارا مقام میرے نزدیک ویسا ہی ہے جیسا ہارون کا مقام حضرت موسیٰ کے نزدیک، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث کو حدیث منزلت کہا جاتا ہے۔ تمام سنی شیعہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث مولائے کائنات کی وصایت، خلافت، وزارت اور جانشینی کے لیے ایک محکم دلیل تصور کی جاتی ہے اور تسلیم کی جاتی ہے کہ مولائے کائنات کی ولایت اور خلافت کے لیے یہ بہترین دلیل ہے، یہ حدیث منزلت۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی، جیسے موسیٰ 40 دنوں کے لیے جب گئے تو اپنا قائم مقام ہارون کو رکھا، ویسے ہی اب میں مدینے سے جا رہا ہوں، میرے بعد آپ کو مدینے کی حفاظت کرنی ہے، آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے وصی اور وزیر ہیں، آپ کو منافقین سے لڑنا ہے، منافقین کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے مدینے میں رہ کر۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام گئے، اور تاریخ اسلام میں ملتا ہے، اور بالکل ایک آسان کتاب جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اور بالکل بہترین کتاب ہے، 14 ستارے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے مقام تبوک پر 20 دن قیام کیا، اور تاریخوں میں اور دن بھی ذکر ملتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ملتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں اور 14 ستارے میں اگر دیکھیں گے آپ تو 20 دن رسول اللہ نے قیام کیا۔ اور جب مخالفین نے، دشمنوں نے اسلام کی اتنی بڑی طاقت کو دیکھا، اتنی بڑی فوج کو دیکھا، اتنے بڑے لشکر کو دیکھا، تو انہوں نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا دیا۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں بغیر ایک قطرہ خون بہے ہوئے اسلام کو کامیابی ملی، اسلام کو کامرانی ملی۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام پلٹنے لگے مدینہ، تبوک سے واپس آنے لگے، تو ایک اور واقعہ پیش آیا جس واقعے کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس واقعے کا نام واقعہ عقبہ ہے۔ یہ بھی منافقین کی سازش تھی۔ رسول اللہ کے اصحاب میں بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے صحابیت کا لباس پہن رکھا تھا، لیکن وہ دل سے منافق تھے، وہ دل سے اسلام کبھی نہیں لائے تھے۔ یہی وجہ ہے ہم ہر ایک کو صحابی تصور نہیں کرتے، ہم ہر ایک کو اصحاب میں سے نہیں مانتے۔ ہم صحابی اسی کو مانتے ہیں جو رسول اور آل رسول کا وفادار ہو۔ مقام عقبہ وہ گھاٹی تھی جو بڑا تنگ راستہ تھا۔ کچھ منافقین نے یہ سازش رچی کہ یہاں رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ کس طریقے سے؟
رسول اللہ جس سواری پر سوار ہوں گے اس سواری کو بدکا دیا جائے، یعنی بھڑکا دیا جائے، تاکہ وہ سواری سمیت کھائی میں چلے جائیں، سوار بھی چلا جائے، اور رسول اللہ کا معاذ اللہ خاتمہ ہو جائے اور دین ختم ہو جائے، اسلام مٹ جائے، دین مبین کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن دشمنوں، منافقین کی سازشوں کو اللہ نے اپنے رسول پر عیاں کر دیا، رسول اللہ کو باخبر کر دیا کہ منافقین کی یہ سازش ہے۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس مقام پر پہنچی رسول اللہ کی سواری تو ایک بجلی چمکی، ایک روشنی ہوئی، جس میں ان منافقین کے چہرے بالکل صاف نظر آئے، اور رسول اللہ کے ایک جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ کا ناقہ پکڑے ہوئے تھے، جن کا نام حذیفہ ملتا ہے، حضرت حذیفہ کو ایک ایک منافق کا نام رسول اللہ نے بیان کیا، اور یہ بھی کہا کہ اے حذیفہ ان ناموں کو راز رکھنا، کسی سے بیان نہ کرنا۔ اور اس کے بعد جب مدینے پلٹ کر آئے تو ان منافقین کے دلوں میں بڑا خوف تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے بڑے بڑے اصحاب جنہیں دنیا تصور کرتی ہے، جنہیں دنیا بہت بڑے بڑے صحابیوں کے نام سے جانتی، وہ لوگ آ کر حضرت حذیفہ سے سوال کرتے تھے، اے حذیفہ ان ناموں میں ہمارا نام تو نہیں تھا؟ یا ایک طریقہ اور تھا کہ لوگ دیکھتے تھے اگر کوئی مدینے میں انتقال کر گیا ہے، اگر کسی کی نماز جنازہ میں جناب حذیفہ شرکت کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو سمجھ جاتے تھے یہ منافق نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شرکت نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، کہ حضرت حذیفہ مدینے میں ہے پھر بھی اس کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہذا عزیزان ایمان، جنگ تبوک سن 9 ہجری میں واقع ہوئی۔ مدینے اور شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے تبوک، اسی وجہ سے اس جنگ کا نام، اس غزوے کا نام غزوہ تبوک پڑا۔ اور دوسرا واقعہ جنگ تبوک سے پلٹتے ہوئے ہوا وہ یہ کہ اللہ نے منافقین کے چہروں کو ظاہر کر دیا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے پروردگار عالم نے دین اسلام کو، دین مبین کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔